کسوو کی جنگ میں سلطان مراد کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا۔ کسوو کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد سربوں نے کچھ دنوں تک تو جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر سلطان بایزید سے صلح کر لی۔ سلطان بایزید نے بھی سربوں کی خود مختاری قائم رکھی اور صرف ان کو باج گزار بنانے پر ہی اکتفا کیا۔ سربیا کا بادشاہ لازار کسوو کی جنگ میں مارا جا چکا تھا۔ لازار کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا شاہ اسٹیفن سربیا کا نیا بادشاہ بنا۔ سربیا کے نئے بادشاہ شاہ اسٹیفن نے سلطان بایزید کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ سالانہ خراج بھی ادا کیا کرے گا۔ اس کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان بایزید کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھے گا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بہن بھی سلطان بایزید کے نکاح میں دے دی اور ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ سلطان کی تمام لڑائیوں میں وہ خود اپنی فوج لے کر شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخری وقت تک شاہ اسٹیفن اس معاہدے پر قائم رہا۔ سربوں کے ساتھ صلح کر لینے کے بعد سلطان بایزید قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اینڈرونوکس کو تخت پر بٹھانے کی دھمکی دے کر شہنشاہ قسطنطنیہ کو ایک جدید معاہدے پر مجبور کیا، جس نے بازنطینی سلطنت کی رہی سہی حیثیت بھی خاک میں ملا دی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ اور اس کے بیٹے مینویل نے، جو تخت میں اپنے باپ کا شریک تھا، سلطان بایزید کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے بطور خراج ہر سال ادا کریں گے اور اس کے علاوہ 12,000 کا ایک فوجی دستہ سلطان بایزید کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے تیار رکھیں گے۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کو بھی اپنا باج گزار بنا لینے کے بعد سلطان بایزید ایشیائے کوچک کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایشیائے کوچک کی اکثر ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں، لیکن سلطان بایزید ایشیائے کوچک کی تمام ترکی ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لینا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے سلطان بایزید نے ادین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد امینتشاہ اور صادر خان کا رخ کیا اور ان ترکی ریاستوں کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ان ریاستوں کے امیروں نے بھاگ کر امیر قسطمونی کے پاس پناہ لی۔ ان ترکی ریاستوں کے سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں بحیرہ اجین کے ساحل تک پہنچ گئی تھیں۔ یہاں سے عثمانیوں نے بحری طاقت کی ابتدا کی، گویا سلطان بایزید کے عہد میں ان کو کوئی خاص ترقی نہ مل سکی۔ لیکن 60 جہازوں کا پہلا عثمانی بیڑا 1390 عیسوی میں روانہ ہو کر جزیرہ کیوس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد سلطان بایزید نے سمرنا پر حملہ کیا۔ یہ شہر یروشلم کے مبازرین سینٹ جان کا مقبوضہ شہر تھا۔ بحری قوت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے سلطان بایزید کو 6 ہفتوں کے بعد اس شہر کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ ایشیائے کوچک میں اب صرف 2 ہی ریاستیں باقی رہ گئی تھیں جو ابھی تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں ہوئی تھیں، جن میں ایک ریاست کرمانیہ اور دوسری قسطمونی ریاست تھی۔ سلطان بایزید نے کرمانیہ پر حملہ کر کے اس کے پایہ تخت کونیا کا محاصرہ کر لیا۔ کرمانیہ کے امیر علاؤالدین نے سلطان بایزید کو اپنی ریاست کا ایک بہت بڑا حصہ دے کر ان سے صلح کر لی۔ سلطان بایزید ایشیائے کوچک کی اکثر ترکی ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لینے کے بعد درہ دانیال عبور کر کے ادرنا واپس چلے گئے۔ اسی دوران شہنشاہ قسطنطنیہ کا انتقال ہو گیا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کا چھوٹا بیٹا مینویل، جو کچھ عرصے سے ایک معاہدے کے تحت سلطان بایزید کے دربار میں تھا، وہ اپنے باپ کے انتقال کی خبر سن کر چپکے سے بھاگ کر قسطنطنیہ پہنچا اور اپنے باپ کا جانشین بن گیا۔ سلطان بایزید کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ قسطنطنیہ کا یہ محاصرہ تقریباً 7 ماہ تک جاری رہا۔ دوسری طرف ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ نے عثمانی علاقوں پر حملے کر کے اکثر علاقے عثمانیوں کے قبضے سے نکال لیے۔ سلطان بایزید کو شاہ ہنگری کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے فوجوں کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے سخت شرائط پر صلح کر کے قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا لیا۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانے کے بعد سلطان بایزید نے ولاچیا کا رخ کیا اور اسے دولت عثمانیہ کا باج گزار بنا کر بوسنیا اور ہنگری کی طرف آگے بڑھے۔ ابتدا میں تو عثمانیوں کو بوسنیا اور ہنگری کی متحدہ افواج سے شکست ہوئی اور نکاپلس کا مضبوط قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن شاہ ہنگری
اور بوسنیا کی متحدہ افواجوں کی یہ فتح بالکل عارضی تھی اور چند ہی دنوں کے بعد ان کو شکست کھا کر وہاں سے بھاگنا پڑا اور نکاپلس کا قلعہ پھر ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ 1393 عیسوی میں سلطان بایزید نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کو بلغاریہ کی طرف روانہ کیا۔ بلغاریہ کا جنوبی حصہ تو سلطان مراد ہی کے عہد میں فتح ہو چکا تھا، لیکن سلطان بایزید اب شمالی حصے کو بھی فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لہذا سلیمان پاشا نے آگے بڑھ کر بلغاریہ کے پایہ تخت ترانوو کا محاصرہ کر لیا اور صرف 3 ہفتوں کے اندر اسے فتح کر لیا۔ ترنوو کی فتح کے بعد بلغاریہ کے سارے ملک پر عثمانی ترکوں کا تسلط قائم ہو گیا اور بلغاریہ کے شاہی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ بلغاریہ کے جن باشندوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زمینیں ان کے قبضے میں ہی چھوڑ دی گئیں، لیکن باقی سارا علاقہ فوجی جاگیروں کی شکل میں عثمانی ترکوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ نکاپلس کا مضبوط قلعہ پہلے ہی عثمانیوں کے قبضے میں تھا، لیکن اس کے بعد سلطان بایزید نے ودین اور سلسٹیریا کے مضبوط قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ تینوں قلعے ہنگری کی سرحد پر واقع تھے۔ ان کی فتح کے بعد ترکوں کے ہنگری کے سرحدی علاقوں پر چھوٹے چھوٹے حملے شروع ہو گئے۔ سلطان بایزید اب ہنگری پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے کہ یکدم ان کو ایشیائے کوچک کی جانب متوجہ ہونا پڑا، کیونکہ امیر کرمانیہ علاؤ الدین نے عثمانی علاقوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ علاؤ الدین نے عثمانی فوجوں کو شکست دے کر ان کے سپہ سالار تیمور تاش کو بھی قید کر لیا تھا۔ یہ خبر سن کر سلطان بایزید فوراً اناطولیہ پہنچے اور انہوں نے امیر علاؤ الدین کو شکست دے کر اس کو اور اس کے دونوں بیٹوں کو قید کر لیا۔ سلطان بایزید نے علاؤ الدین کو گرفتار کرنے کے بعد تیمور تاش کے حوالے کر دیا۔ تیمور تاش نے علاؤ الدین اور اس کے دونوں بیٹوں کو سلطان بایزید کی اجازت کے بغیر ہی پھانسی دے دی۔ علاؤ الدین کے مرنے کے بعد کرمانیہ کی ریاست بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد 1393 سے 94 عیسوی کے درمیان سلطان بایزید نے سیواز، سمسون اور اماسیا میں اپنی فوجیں روانہ کر کے ان علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب صرف ریاست قسطمونی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تھی۔ دوسری مفتوحہ ریاستوں کے امراء بھی قسطمونی میں جا کر پناہ لے رہے تھے، لہٰذا اسی بات کو بہانہ بنا کر سلطان بایزید نے قسطمونی پر بھی حملہ کر دیا اور اناطولیہ کی اس آخری ترکی ریاست کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ یورپ اور ایشیا کی ان عظیم الشان فتوحات کے بعد سلطان بایزید نے کچھ دنوں آرام کا قصد کیا اور وہ اپنے محل میں عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ اس نے اپنی عیسائی بیوی کے کہنے پر شراب بھی شروع کر دی، جسے اس سے پہلے کسی عثمانی سلطان نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ لیکن جب سلطان بایزید نے یہ سنا کہ یورپ نے صلیبی اتحاد کر کے عثمانی سلطنت کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ بھی عیسائیوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ نکاپلس، ودین، سلسٹیریا کے فتح ہو جانے کے بعد عثمانی ترکوں کے لیے ہنگری کے راستے کھل گئے تھے۔ ان کے متواتر حملوں سے عاجز آ کر شاہ ہنگری نے یورپ کی سلطنتوں سے مدد طلب کی۔ اس نے پاپائے روم سے بھی درخواست کی کہ وہ پھر سے ایک صلیبی جنگ کی تبلیغ کریں۔ پوپ نے شاہ ہنگری کی سرپرستی کی اور ترکوں کے خلاف ایک صلیبی جنگ کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب تک عثمانی ترکوں کے خلاف عیسائیوں کا جو اتحاد قائم ہوا تھا، اس میں مغربی یورپ کی حکومتوں نے کبھی بھی حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اس مرتبہ شاہ ہنگری کی خاص کوشش سے فرانس بھی ان کی مدد کے لیے اپنی فوجیں روانہ کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں فرانس اور انگلستان کے درمیان جنگ موقوف ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے فرانس کو اس اتحاد میں شرکت میں تامل نہ ہوا۔ فرانس اور برگنڈی کے پرجوش نوجوان بھی مشرقی یورپ کے میدانوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین تھے۔ طے یہ پایا کہ ڈیوک آف برگنڈی کا بیٹا کاؤنٹ ڈی نیورس ایک فوج لے کر شاہ ہنگری کی مدد کے لیے روانہ ہوگا اور وہی فرانسیسی اور دوسرے سوار دستوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا جائے گا۔ ان صلیبی بہادروں کی پیش نظر صرف ہنگری کی ہی مدد کرنا نہ تھی، بلکہ منصوبہ یہ تھا کہ ہنگری میں بایزید کی قوت کو توڑنے کے بعد قسطنطنیہ کی جانب آگے بڑھیں گے اور پھر درے دانیال کو عبور کر کے ایشیائے کوچک کے راستے شام میں داخل ہو جائیں گے اور ارض مقدس کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں گے۔
غرض شہرت اور ناموری کے شوق میں مبازرین جوک در جوک اکٹھے ہونے لگے۔ شاہی خاندان اور فرانسیسی امراء کے ممتاز اشخاص جو فن سپاہ گیری میں خاص شہرت رکھتے تھے اس مقدس مہم میں شامل ہوئے۔ یہ منتخب فوج مارچ 1396 عیسوی میں فرانس سے روانہ ہوئی اور راستے میں جرمنی سے گزرتے ہوئے جرمنی کے شاہی خاندان کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ روڈس کے مبازرین سینٹ جان کا افسر اعلیٰ بھی ایک مضبوط دستے کے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہو گیا۔ ان کے علاوہ شاہ ہنگری نے بویریا اور اسٹیریا کے سواروں کو بھی اس اتحاد میں شامل کر لیا۔ مغربی یورپ کے مسیحی مجاہدوں کی مجموعی تعداد 10 سے 12 ہزار کے قریب تھی۔ وہ اپنی شجاعت کے نشے میں اس قدر سرشار تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ اگر آسمان بھی گر جائے تو وہ اسے اپنے نیزوں پر روک لیں گے۔ شاہ ہنگری نے اپنی مملکت سے جس قدر ممکن ہو سکا فوج فراہم کی اور ساتھ ہی اس نے امیر ولاشیا کو بھی اس صلیبی اتحاد میں شامل ہونے پر آمادہ کر لیا۔ حالانکہ تھوڑے ہی دنوں پہلے ولاشیا اور دولت عثمانیہ میں صلح ہو چکی تھی اور امیر ولاشیا نے سالانہ خراج ادا کرنے کا معاہدہ کر کے اپنی خود مختاری کو برقرار رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بازنطینی سلطنت جو سلطنت عثمانیہ کی باج گزار تھی اس نے بھی اس صلیبی اتحاد میں حصہ لیا۔ صلیبیوں کی یہ تمام متحدہ فوجیں سب سے پہلے ہنگری کے شہر بودا میں اکٹھی ہوئیں اور وہاں سے کچھ ٹرانسلوینیا، کچھ ولاشیا اور کچھ سربیا کے راستے عثمانی مقبوضات کی طرف روانہ ہوئیں۔ چونکہ سربیا کا بادشاہ اسٹیفن سلطان بایزید کا حلیف تھا اور کامل وفاداری کے ساتھ اپنے معاہدے پر قائم تھا، اسی لیے ان مسیحی مجاہدوں نے سربیا کے باشندوں کے ساتھ بھی جو تمام تر عیسائی تھے وہی وحشیانہ قتل و غارت گری کا سلوک کیا جو وہ ترک مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے شاہ ہنگری نے ودین پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کو فتح کرنے کے بعد دریائے ڈینیوب کے کنارے تمام شہروں اور قلعوں کو فتح کرتا ہوا نکاپلس کی طرف آگے بڑھا اور وہاں پہنچ کر نکاپلس کے قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا۔ لیکن نکاپلس کے عثمانی کمانڈر یغلان بے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور محاصرے کی انتہائی شدت کے باوجود حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ یغلان بے کو یقین تھا کہ سلطان بایزید اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سلطان بایزید جو اس درمیان اپنی بہترین فوج کے ساتھ ادرنا سے روانہ ہو چکے تھے برقی سرات کے ساتھ محاصرے کے 16ویں دن نکاپلس پہنچ گئے۔ عیسائیوں خصوصاً فرانسیسیوں کو گمان بھی نہیں تھا کہ سلطان بایزید اس قدر جلد نکاپلس پہنچ جائیں گے۔ وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ سلطان بایزید کو ان کے مقابلے میں آبنائے باسفورس عبور کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ وہ عثمانی ترک فوجوں کا ذکر حقارت کے ساتھ کرتے تھے اور انہیں اپنا حریف مقابل تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ان کو اپنی کامیابی کا اس درجے یقین تھا کہ انہوں نے یہ دریافت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں بایزید ان کے مقابلے کے لیے آ تو نہیں رہے۔ آخر کار 24 ستمبر 1396 عیسوی کو کونٹ ڈی نیورس اپنے فرانسیسی ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ ترک فوج قریب آ گئی ہے۔ سب کے سب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑائی کے لیے ہتھیار باندھنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ بلا تاخیر ترکوں پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں، لیکن شاہ ہنگری عثمانیوں کے اصول جنگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے آگے بے قاعدہ اور غیر مرتب دستے ہوتے ہیں جو دشمن کے پہلے حملے کا زور توڑنے کے لیے آگے رکھے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر شاہ ہنگری نے فرانسیسی فوجوں کو مشورہ دیا کہ ان باقاعدہ سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی قوت ضائع نہ کریں۔ بعض فرانسیسی کمانڈروں نے اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن دوسروں نے اس بدگمانی کی بنا پر کہ شاہ ہنگری پہلے خود حملہ کرنا چاہتا ہے یہ گوارا نہیں کیا کہ فرانسیسی دستے ہنگری فوج سے پیچھے رہ جائیں اور اس مشورے کی مخالفت کی۔ فرانس کے 9 عمر بہادروں نے بھی اس رائے کی پرجوش مخالفت کی اور اسی جوش میں ان ترک قیدیوں کو جو ان کے قبضے میں تھے اور جنہوں نے امن کے وعدے پر ہتھیار ڈالے تھے سب کو قتل کر دیا۔ سلطان بایزید نے عیسائی لشکر سے تھوڑے فاصلے پر اپنی خاص فوج کو روک کر پہلے بے قاعدہ فوج دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کی اور ان کی مدد کے لیے ینیچری اور سواروں کا ایک دستہ بھی آگے بڑھایا۔
فرانس کے نو عمر نائٹ ترکوں کے اصول جنگ سے بالکل ناواقف تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عثمانیوں کی اصل فوج بے قاعدہ فوج کے پیچھے ہوتی ہے۔ شاہ ہنگری نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے شاہ ہنگری کی ایک بھی نہ سنی اور پوری قوت کے ساتھ ترکوں کے مقدمۃ الجیش پر ٹوٹ پڑے۔ مقدمۃ الجیش کو آسانی کے ساتھ شکست دیتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور پھر ینیچری اور سواروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جنہیں سلطان بایزید نے روانہ کیا تھا، اسی جوش میں اتنی دور نکل گئے کہ باقی ماندہ اتحادی فوجوں سے ان کا تعلق تقریباً منقطع ہو گیا۔ دفعتاً ان فرانسیسی نائٹوں کو سلطان بایزید کی باقاعدہ فوج نظر آئی، جس کو دیکھتے ہی ان کو اپنی شدید غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے واپس مڑنے کی کوشش کی، مگر واپسی اب ان کے اختیار سے باہر ہو چکی تھی۔ ان کے آگے سلطان بایزید کی تازہ دم فوج تھی اور ان کے پیچھے وہ ترکی دستے تھے جنہیں وہ منتشر کر کے آگے آئے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ اب جان بچانا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، وہ مایوسانہ طور پر نہایت بے جگری کے ساتھ لڑے اور ان 6000 بہادروں میں سے تقریباً سب کے سب مارے گئے۔ جو بچ گئے وہ قید کر لیے گئے۔ صرف چند ایک ہی ایسے تھے جو بھاگ کر عیسائی لشکر میں پہنچ سکے۔ اس کے بعد سلطان بایزید شاہ ہنگری کے مقابلے کے لیے خود آگے بڑھے۔ سلطان بایزید کی فوجوں کو دیکھتے ہی اتحادی فوجوں کے دونوں بازو فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ قلب لشکر جو ہنگری، بویریا اور اسٹیریا کے دستوں پر مشتمل تھا اور جس کی کمان خود شاہ ہنگری کے ہاتھ میں تھی، اس نے سلطان بایزید کی فوج کا جم کر مقابلہ کیا۔ لیکن متحدہ فوجوں کا قلب لشکر بھی سرب نائٹوں کے حملے کو برداشت نہ کر سکا اور شاہ اسٹیفن کے حملہ کرتے ساتھ ہی وہ بھی میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ 3 گھنٹوں کے اندر اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی اور ان کے ہزاروں سپاہی مارے گئے اور 10,000 سپاہی گرفتار کر لیے گئے۔ شاہ ہنگری چند سرداروں کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ سکا۔ نکاپلس کی فتح کے بعد سلطان بایزید نے میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ اس وقت ان کو مقتول ترکوں کی تعداد کا اندازہ ہوا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدائے جنگ میں جن ترکوں نے مغلوب ہو کر جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے تھے، انہیں بھی عیسائیوں نے قتل کر دیا تھا۔ ان کا بدلہ لینے کے لیے سلطان بایزید نے تمام عیسائی قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ فتح کے دوسرے روز صبح کو ہی ان تمام عیسائی قیدیوں کو، جن کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں عیسائی کمانڈر کاؤنٹ ڈینیورس بھی تھا۔ سلطان بایزید نے اسے قتل کرنے سے منع کر دیا اور اسے اجازت دی کہ قیدیوں میں سے 24 عیسائی شرفاء کو منتخب کر لے، ان سب کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد قتل عام شروع ہو گیا جو شام 4 بجے تک جاری رہا۔ جب ہزاروں قیدی قتل ہو چکے تو امرائے سلطنت کی درخواست پر سلطان بایزید نے جلادوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دے دیا اور اس کے بعد جو قیدی بچ گئے ان کو مسلمان سپاہیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کاؤنٹ ڈینیورس اور اس کے 24 ساتھی 1 سال تک سلطان بایزید کی حراست میں رہے، لیکن سلطان بایزید نے ان کی حیثیت کے مطابق انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور جب ان کا فدیہ فرانس سے آ گیا تو انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہاں سے رخصت ہونے کے وقت جب یہ لوگ سلطان بایزید کے حسن سلوک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلطان نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے ڈرتا تو تم سے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ تم کبھی بھی میرے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ تم اپنے ملک واپس جا کر دوبارہ فوج تیار کر کے میرے مقابلے میں آؤ گے۔